السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سبق رد کی چوتھی صورت کے بیان میں ہے۔ رد سے قبل اصل مسئلہ بنے گا، اور اصل مسئلہ اصحاب فروض کے حصص کے مخارج کے ذو اضافقل سے بنتا ہے۔ مذکورہ مثال میں جب ہم نے دیکھا تو ہمارے پاس اصحاب فروض تین ہیں۔ نمبر 1 زوجہ، نمبر 2 بنت، نمبر 3 جدہ۔ زوجہ کا فرض ثمن، بنت کا فرض نصف اور جدہ کا فرض سدس ہے۔ جب ان حصص اور فرض کے مخارج کو دیکھا تو ثمن کا مخرج 8، نصف کا مخرج 2 اور سدس کا مخرج 6 ٹھہرا۔ پھر ان مخارج کا ذو اضافقل دیکھا تو وہ 24 ہیں، تو لہٰذا یہ مسئلہ 24 سے ہوگا۔ اب 24 میں سے زوجہ کا حصہ 3 بنتا ہے، اس لیے کہ 24 کا ثمن 3 ہے، اور بنت کا حصہ 24 میں سے 12 ہے، اس لیے کہ 24 کا نصف 12 ہے، اور جدہ کا 24 میں سے حصہ 4 بنتا ہے، اس لیے کہ 4 24 کا سدس ہے۔ یوں ہم نے 24 میں سے تینوں اصحاب فروض کے جو حصص تھے وہ ان کو دیے، جو بالترتیب 3، 12 اور 4 ہیں۔ جب ان کو جمع کیا تو یہ 19 بنے اور 5 بچ گئے، تو لہٰذا یہ مسئلہ ردیہ ہے۔ رد کے بعد جب ہم نے دیکھا تو مسئلے میں من لا یرد بھی ہیں، من یرد بھی ہیں، اور من یرد مختلف الجنس ہیں، تو لہٰذا ایسی صورت میں دونوں کے مسئلے الگ الگ بنیں گے۔ من لا یرد کا مسئلہ اس کے اقل فرض کے مخرج سے بنتا ہے، تو ہماری مثال میں من لا یرد زوجہ ہے، اس کا اقل مخرج ثمن ہے، اور ثمن کا جو مخرج ہے وہ 8 ہے، تو لہذا مسئلہ 8 سے بنے گا۔ اب 8 میں سے زوجہ کو 1 ملے گا، اس لیے کہ 1 8 کا ثمن ہے۔ جب 8 میں سے 1 زوجہ کو دے دیا تو 7 بچ گئے، یہ 7 ما بقیہ ہیں۔ رد کے بعد من یرد کا مسئلہ بناتے ہوئے ہم نے دیکھا کہ من یرد میں ہمارے پاس 2 جنسیں ہیں، نمبر 1 بنت، نمبر 2 جدہ، اور ان کے حصص نصف اور سدس ہیں، اور ان حصص کے مخارج 2 اور 6 ہیں۔ 2 اور 6 کا ذو اضاف عقل 6 ہے۔ اب مسئلہ 6 سے ہوا۔ 6 میں سے بنت کا نصف 3 بنتا ہے، وہ بنت کو دے دیے، اور 6 کا سدس 1 بنتا ہے، وہ جدہ کو دے دیے۔ 3 اور 1 4، مسئلہ 6 سے بنا تھا اور حصص کا مجموعہ 4 ہے، تو یہ مسئلہ ایک دفعہ پھر ردیہ ہو گیا، لیکن یہ رد کی دوسری صورت ہے، یعنی صرف من یرد مختلف الجنس ہیں، ان کے ساتھ من لا یرد نہیں، تو ایسی صورت میں ان کے حصص سے مسئلہ بنتا ہے۔ جب ہم نے من یرد کے حصص کو دیکھا تو بنت کے 3، جدہ کا 1 حصہ تھا، 3 اور 1 4، تو لہٰذا یہ مسئلہ 6 سے 4 کی طرف رد ہو گیا، تو من یرد کا مسئلہ 4 سے بنا۔ اب اس مسئلہ میں
ملا یرد اور میں یرد کے جب ہم نے الگ الگ مسئلے بنا دیے تو اب ان دونوں مسئلوں کا جو مجموعہ ہوگا وہ رد کی اس چوتھی صورت کا مسئلہ ہوگا۔ ملا یرد کا مسئلہ 8 سے بنا تھا اور میں یرد کا مسئلہ 4 سے بنا تھا۔ جب ان دونوں مسئلوں کو آپس میں ضرب تھی تو مجموعی مسئلہ ہمیں 32 سے حاصل ہوا۔ اب اس مجموعی مسئلہ میں سے ہر وارث کو اس کا حصہ دینے کا طریقہ کیا ہوگا؟ تو اس حوالے سے گزارش یہ ہے کہ ملا یرد کے حصے کو جو اس کے اپنے مسئلہ میں سے تھا اس کو میں یرد کے مسئلہ سے ضرب دیں گے، یعنی ملا یرد کے حصے کو میں یرد کے مسئلہ سے ضرب دیں گے، اور میں یرد کے حصص کو ملا یرد کے ما بقیہ سے ضرب دیں گے۔ یوں ہر وارث کو مجموعی مسئلے سے حصہ مل جائے گا۔ مثال میں ہم غور کرتے ہیں، مذکورہ مثال میں ملا یرد یعنی زوجہ کا حصہ اپنے مسئلہ میں سے ایک تھا، اس کو میں یرد کے مسئلہ جو کہ 4 سے تھا ضرب دی، تو یوں ایک کو جب 4 سے ضرب دی تو ہمیں حاصل ضرب 4 حاصل ہوا۔ یہ 4 مجموعی مسئلہ میں سے زوجہ کا حصہ ہے۔ میں یرد یعنی بنت اور جدہ کے حصص بالترتیب 3 اور 1 اپنے مسئلہ میں تھے، ان کو ملا یرد کے ما بقیہ جو کہ 7 تھا اسے ضرب دیں گے، تو یوں بالترتیب ہمیں 21 اور 7 حاصل ضرب حاصل ہوگا، اور یہ بالترتیب مجموعی مسئلہ میں سے بنت اور جدہ کے حصص ہوں گے، یعنی بنت کے 21 ہوں گے اور جدہ کے 7 ہوں گے۔ آخر میں ہم نے پڑتال کرتے ہوئے یہ دیکھا کہ زوجہ بنت جدہ کے حصص بالترتیب 4، 21 اور 7 ہیں۔ جب ان کو جمع کیا تو ہمیں مجموعہ 32 حاصل ہوا، جبکہ ہمارا مجموعی مسئلہ بھی 32 سے بن رہا تھا، تو لہٰذا ہمارا مسئلہ الحمدللہ ٹھیک ہے، وللہ الحمد۔